تبصرون۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ قریش جو کہتی ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پایا شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ ایک خدا کا رسول ہے بڑا معزز، جس کی زبان سے یہ الفاظ تم سن رہے ہو وہ شاعر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شاعر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے، تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہوگا، شاید یہ وہی ہو۔ اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو جو کچھ یہ کہتا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا تو پھر یہ ہے کیا؟ میرے دل کی اس بات کا جواب ان الفاظ میں ملا جو اس سے آگے آپ نے تلاوت فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آیات ہیں جی 69 بتا 38 43 کی، اگر آپ نے لکھنا ہے تو 69/38-43 میں نے لکھا ہے شاہکار رسالت میں کہ بھیگی ہوئی رات، تاروں کی چھاؤں، حریم کعبہ اور اس میں کامل سکوت، اس سکون افزا ماحول میں خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی آیات کی نشید روح پرور کشف و محویت کے ان تمام عناصر کے حسین امتزاج نے وہ کیفیت پیدا کی جو ابن خطاب کے فکری ارتقاء کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا موجب بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار روتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا۔ آپ نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور پورے دبدبے کے ساتھ کہا ابن خطاب تم ایسے وقت میں یہاں کیسے؟ آپ کے سامنے اس وقت ابن خطاب نہیں تھا۔ 3 دن پہلے جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کی قبولیت محسوس پیکر میں سامنے تھی۔ ابن خطاب نے کہا کہ یہ گواہی دینے کے لیے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس پر حضور نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے ثبات و استقامت کی دعا مانگی، اور اس طرح سے وہ عمر جو خود ان کے الفاظ میں شراب کی تلاش میں نکلا تھا، وہ احدیت اور وحدانیت کے شراب کے نشے میں کیفیتوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس مڑا۔ میں نے لکھا ہے کہ 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک دور نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، اور عمر کی دنیا بدلنے سے ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ عزیزان، انتخاب کے بعد آپ نے جو پہلا ہی خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی ہمیں تاریخ میں مل گئی۔ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں۔ سب سے پہلا اعلان اتنے بڑے ایک حاکم کا کہ میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں،
اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکساری کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی، وہ درست تھا۔ مشہور تھے یہ اپنی سختی اور درستی میں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں، میں خدا سے 3 دعائیں مانگتا ہوں، تم آمین کہو۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و الہا کے ساتھ کہا، بار الہ، میں سخت ہوں، مجھے حق کی موافقت، اپنی رضا طلبی اور احساس آخرت کے لیے نرم کر دے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ سامعین نے آمین کہا تو آپ نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں، منافقوں اور فحش کاروں کا مقابلہ کر سکوں، لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حق میں ظالم بن جاؤں اور ان پر دست درازی کرنے لگ جاؤں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ لوگوں نے آمین کہا تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ، میں بخیل ہوں، مجھے امور خیر کے لیے سخی بنا دے، لیکن اس سخاوت میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ مجمع پر سکوت چھا رہا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اللہ نے میرے 2 رفقا کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے۔ غور فرما رہے ہیں آپ منصب خلافت کیا ہے؟ ان کے ذریعے ان کی آزمائش کرے۔ تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ خود سر انجام دوں گا۔ البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں مجھے دوسروں کی معاونت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے میں حتی الامکان ایسے لوگوں کو متعین کروں گا جن کی صداقت اور امانت میں شبہ نہ ہو۔ اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا، اگر غلط رویہ اختیار کریں گے تو انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ اور آپ نے اس کے بعد سامعین سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو، اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی، اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حامل قرآن ہو جاؤ۔ اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پیشتر کہ تمہارا وزن خدا کرے۔ قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ایک دوسرے خطبے میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو، تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو ظلم اور زیادتی سے کام لیں۔ رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور جرأت ایمانی رکھتے ہیں تو میں ان کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تاں کہ وہ حق کے سامنے سے پر انداز ہو جائے۔ لیکن اس تمام سختی کے باوجود میں اہل حق کے لیے خود اپنے رخسار زمین پر رکھ دوں گا۔ پہلے ہی خطبے میں یہ اعلان فرمایا گیا تھا۔ انتخاب کے بعد سب سے پہلا سوال یہ آتا تھا کہ خلیفے کا سارا وقت مملکت کے لیے اور نظام کے لیے وقف ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ جسے کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے کہ اس سے پیشتر حضرت صدیق اکبر کے متعلق یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد یہ معاملہ وہاں پیش ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلے خلیفہ تھے کہ ان کا
وظیفہ کیا ہونا چاہیے، وہ مملکت سے کتنا لینے کے حقدار ہیں، مختلف